منصور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو مین ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کا خاتمہ ہو چکا، علی لاریجانی صاحب کا نماز جنازہ ادا ہو چکا، وہ شخصیت کہ جو اس وقت کمانڈ کر رہی تھی پورے ایرانی مزاحمت کے آپریشن کو، وہ بھی نہیں رہی، لیکن اس سب کے باوجود مزاحمت ابھی بھی جاری ہے، پورے کا پورا نظام ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کا بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے والا دماغ کون سا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بنیادی طور پہ تو وہی ایک ولی الفقیہ کا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جس کی بیس پہ یہ جو ایک اسلامی انقلاب جو ہے ایران میں آیا تھا، اور یہ اسی کی میں سمجھتا ہوں ڈیپ روٹڈ تعلیمات ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ایک پورا ایک بانڈنگ کیفیت میں جو پوری ایرانی سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ اسی سے حوصلہ پا کر پے در پے قیادت کے فقدان کے چرخے جو ہیں وہ اس وقت ایران جو ہے برداشت کر رہا ہے۔ خاص طور پہ جو رہبر اعلیٰ کا رحلت کر جانا، پھر اس کے بعد ان کے دست راست اور جو ان کی سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل تھے ڈاکٹر علی لاریجانی جو ہیں، ان کی رحلت، اور اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے دیگر رفقا جو ملٹری کیڈر سے بھی تھے، جو مذہبی کیڈر سے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جو پاسداران انقلاب کی بڑی قیادت، اور ابھی ایک غیر مصدقہ اطلاعات جو آ رہی ہے وہ ایک ان کے جو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں اسماعیل خطیب صاحب، ان کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ابھی تک ایرانی حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس ایک سوسائٹی کی جس کی ایک تاریخ ہے، اور خاص طور پہ وہ تاریخ کے جس میں وہ ہمیشہ سے استعمار کے مزاحم رہی ہے، کبھی بھی انہوں نے کسی غیر ملکی تسلط کو اپنے ہاں برداشت نہیں کیا ہے، اور ماضی میں بھی جو چیلنج درپیش رہے ہیں تاریخی اعتبار سے ان سے بھی بڑا سموتھلی سیل کیا ہے۔ اب یہ جو حالیہ چیلنج جو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے جو ملی بھگت کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اس وقت ایران کو درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ایران یقیناً اس صدمے کی کیفیت کو وہ اپنے لیے ایک طاقت، اپنے لیے ایک ری انفورسمنٹ سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ علی لاریجانی صاحب کے رحلت پر جو عراقی وزیر خارجہ نے بیان دیا وہ بڑا غیر معمولی بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے یا قیادت کے جانے سے قافلے رک نہیں جایا کرتے، قافلے چلتے رہتے، اور آپ نے دیکھا کہ جو اسلامی تاریخ ہے اس میں جنگوں میں ایک مجاہد کے شہید ہونے کے بعد ان کا علم دوسرا سنبھالتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو یہ سچویشن اسلامی تاریخ کی مطلب روشن مثال ہے ہمارے سامنے، اور ایران اسی جو اسلامی جو انقلاب ہے یا اس کا جو ایک سوچ اور فکر ہے اسی کا اس موجودہ دور کے اندر سب سے بڑا نقیب ہے، اور مزاحمت کا آپ سمجھ سکتے ہیں استعارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ جو مظلوموں کا جو کاز ہے، چاہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے ہو یا دیگر اقلیتوں کے حوالے سے ہو، ایران نے ہمیشہ اس کو چیمپئن کیا، اور اس کے لیے اپنے جو وسائل ہیں، دامے، درہمے، سخنے، قدمے، وہ اپنے بساط سے بڑھ کر جو ہے وہ استعمال کیے۔ اگرچہ دنیا میں جو آسودہ پسند قومیں ہیں یا جو مختلف ان کے ہمسایہ ہیں ان کے لیے یہ توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے، یہ ایکسپینشنل ڈیزائن ہے، لیکن ایران اسے وہ جو ایک امت مسلمہ کا براڈر کانسیپٹ ہے اس کے تناظر میں اپنی فارن پالیسی کے کارنر سٹون کے طور پہ یہ سارا ایجنڈا لے کر چلتا رہا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اب اس آزمائش کی گھڑی میں بھی وہ اپنے اس علم کو، اپنے اس ایجنڈے کو تھامے رکھے گا، اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا جو ماضی میں اس کا وتیرہ رہا ہے، جو ماضی میں اس کا اعزاز رہا ہے، اسی کے تحت وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ منصور جعفر صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے یہ جی سی سی ممالک کے اوپر اور ان کی پالیسیز کے اوپر، اور ابھی جو گزشتہ 18 دن ہو گئے اور جس طریقے سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 2000 کے قریب جو میزلز ہیں وہ صرف انہی ممالک کے اوپر پھینکے گئے ہیں، جن کی انٹرسیپشن کرنے کی دعوے داری 90% تک ہے۔ اس جنگ کے بعد ان کی پالیسی میں فرق کیا آنے والا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اس جنگ کا کوئی سبق ہو سکتا ہے خاص طور پہ جی سی سی کنٹریز کے لیے، وہ دو فرنٹ پہ ہے، ایک تو عسکری حوالے سے اور دوسرا معیشت کے حوالے سے۔ عسکری حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان ملکوں کے ہاں جو غیر ملکی افواج ہیں، چاہے وہ امریکی ہوں، برطانوی ہوں، یا جو بھی کاسموپولیٹک انہوں نے سیکورٹی امبریلا اپنے لیے چوائس سے رکھی تھی، وہ ان کے لیے کوئی اثاثہ بننے کے بجائے وہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے، اور اس وقت جب انہیں عین ضرورت تھی اس سیکورٹی کی تو وہ تمام کے تمام جتنا بھی نیٹ ورکس ان کے موجود تھے وہ ایک مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو میزائل اور راکٹس جو ہیں وہ اس وقت مختلف شہروں کی فضا میں آپ کو جاتے ہوئے، گرتے ہوئے، پھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی انٹرسیپشن کے بھی دعوے آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایسے میں اس وقت جو ان دا لانگ رن اس ریجن کو اپنا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس میں ایک میجر شفٹ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت انہیں اپنا کندھا اور اپنی بندوق جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگی۔ میری مراد کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملکوں کی اپنے آپ فوجی، اب انہیں ایک ایسا قابل اعتبار ایک ریلائبل سیکورٹی اپریٹس چاہیے جو یقیناً کسی ایک ملک کے درپین ایک ملک کے گرد نہ گھومتا ہو، ایک کلیکٹیو سیکورٹی جو ہے وہ انہیں اس اپنے ریجن کے لیے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے اب تک ان کے یہ جو پیٹرو ڈالر کو یہی فورسز کے جو اس وقت ان کے تباہی و بربادی کا باعث بنی ہوئی ہیں، امریکہ اور اسرائیل، وہ پیٹرو ڈالر کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں ایران نے اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک متبادل آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے کہ جو اس آبی گزرگاہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ین میں پے کیے، ہم آپ کو یہاں سے گزرنے دیں گے، آپ اپنا تیل بھی لے جائیں، اپنا سامان بھی لے جائیں۔ تو یہ ایک ایسی متبادل میں سمجھتا ہوں اکنامک جو پلیٹ فارم ہے کہ جو دہائیوں پہلے جو اس ریجن کے کچھ سرکردہ ملکوں نے جو پیٹرو ڈالر، اور جس کے نتیجے میں اس ڈالر کو ایک دنیا کی کرنسی اور ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ناخدا بنا رکھا تھا کہ جس سے باہر نکلنا یعنی اس وقت دنیا سے دنیا کے لیے ناممکن دکھائی دیتا ہے، اور اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایران کو بھی شکار بنایا گیا، ان پر عالمی پابندیاں عائد کی گئی۔ اب بھی اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایران کا یہ جو ماڈل ایران کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، سوال تو یہ بڑا اہم ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر کا جو معاہدہ تھا، اور جس نے سب سے پہلے سعودی عرب نے اس کی بنیاد رکھی، اور معاہدہ کرنے کے بعد پھر گلف کنٹریز اس کے اندر شامل ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر تیل کے متبادل جو ہے وہ ڈالر دنیا کو سنائی دینے لگا۔ تو کیا یہ متبادل آپشنز جو ہیں وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ منصور جعفر صاحب، آپ نے پیٹرو ڈالر کی بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین تھا جو انہوں نے ملتوی کر دیا اس عذر کو اٹھا کے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ بعد کیا جا سکتا ہے یا اس کے بعد کیا جا سکتا ہے، ابھی میرا یہاں پہ رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے پیچھے کیا صرف جنگ کی وجوہات ہیں، یا اس کے پیچھے وہ ماڈل ہے جو ایران نے متعارف کروایا اور جس پہ ابھی کہیں نہ کہیں پہ اعتراض امریکہ کو ہے، اور اسے وجہ بنا کے دورہ ملتوی کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں دونوں ایلیمنٹ کسی درجے میں شریک ہیں، شامل ہیں، کیونکہ اس جنگ کے حوالے سے بھی یقیناً یہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ ایک ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت چین اور روس ہی دو ایسے ملک ہیں کہ جو اس وقت ایران کو کسی نہ کسی درجے میں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ لاجسٹکلی ہوں یا ڈپلومیٹکلی ہوں۔ تو ایسے موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ایسے فریق کے طور پہ چین میں اترنا کہ جو اس وقت ایران کی تباہی و بربادی کے درپے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایران نے بڑا زیرک انداز میں ایک ایسے وقت میں یہ پیٹرو ڈالر کو ریپلیس کرنے کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں صحیح ترت کا پتہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور بڑا ٹائملی استعمال کیا ہے۔ تو یقیناً ایسے موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی ایسی چیز اپنی نیگوسیشن کے اس ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یا اس کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو اکنامک ہیجمنی ہے، اور خاص طور پہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ان کی کرنسی کا جو عالمی کردار ہے، اس پر کوئی حرف آتا ہو، تو انہوں نے مناسب یہی جانا ہے کہ اس وقت تاخیری حربہ استعمال کیا جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ماہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہو، اسے آنے والے دنوں میں انڈیفینیٹلی بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ کے بادل چھٹنا ضروری ہے۔ اور بالخصوص اس وقت جو گریونسز اس وقت ایران کو درپیش ہیں، اگر وہ کسی درجے میں سیٹل نہ ہوئی، تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں چین کا دورہ امریکی صدر کا وہ فائدہ لانے کے بجائے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اور میں امریکہ یا امریکی قیادت یہ نہیں چاہے گی کہ جس چیز کو انہوں نے ایک سال تک بلکہ اس سے زیادہ مدت تک نرش کرتے رہے، بلکہ اپنے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی انہوں نے جو باتیں کی وہ صرف اور صرف ایک ایسے جنگ کے تباہی و بربادی کی نظر ہو جائے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں خود امریکہ کے بھی وہم و گمان اس کا فائدہ گوانے کی اس وقت پوزیشن کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے یہ ملتوی کیا گیا ہے۔